بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیلۃ القدر خیر من الف شہر وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالی جعل اللہ بینہ وبین النار ثلاث خنادق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ مجھے آپ حضرات کے سامنے تین باتیں عرض کرنی ہیں۔ ان تین باتوں سے پہلے ایک بات جو ابھی بیچ میں چل پڑی ہے اس کی تھوڑی تفصیل اور اس کی وضاحت مکاتب کے تعلق سے بھی۔ ہر مکتب میں پچھلے کئی سالوں سے بستیوں میں یہ اعلان اور یہ کوشش بھی ہے کہ جس مکتب میں 50 سے زائد بچے بچیاں ہیں وہاں ایک مدرس کبھی مکمل طور پر نہیں پڑھا سکتا ہے۔ اسکول میں ہمارا ایک بچہ جاتا ہے پہلی کلاس میں، 5ویں کلاس میں کم سے کم اس کے 4 سے 7 سبجیکٹ اور موضوع ہوتے ہیں۔ وہاں ماسٹر حضرات ہندی بھی پڑھاتے ہیں، انگریزی بھی پڑھاتے ہیں، میتھ اور گنت بھی پڑھاتے ہیں، سائنس اور وگیان بھی پڑھاتے ہیں، اور آگے چلیں گے تو دوسرے اور موضوعات، دوسرے اور سبجیکٹ بھی ہوتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے چھوٹی کلاسوں میں یہ طے کیا گیا ہے کہ جس کلاس میں 30-40 سے زائد بچے ہوں گے اس ایک کلاس کے 2 ٹکڑے کیے جائیں گے۔ کیوں کیے جائیں گے؟ 6 پیریڈ ہے 45 منٹ کے، ان سارے بچوں کے یہ ٹیچر نہ سبق سن سکتے ہیں نہ سبق آگے دے سکتے ہیں۔ ہمارے مکاتب میں جو بچے آتے ہیں اللہ کا شکر ہے بڑی تعداد میں آتے ہیں۔ ہر ماں باپ کی یہ فکر ہے کہ ہمارا بچہ مکتب کی تعلیم حاصل کرے، اسکول کی تعلیم حاصل کرے، مدرسے کی تعلیم حاصل کرے۔ مکتب میں جو بچہ پڑھنے کے لیے آتا ہے ہر بچے کے لیے کم سے کم 4 سبجیکٹ ضروری ہے۔ کتنے سبجیکٹ؟ 4 سبجیکٹ ضروری ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسکولی تعلیم بھی مکمل طریقے سے ہو اور مکتب کی تعلیم بھی مکمل طریقے سے ہو۔ صبح 7 بجے اگر اسکول کا ٹائم ہے تو ہمارے بچے مکتب میں 2:30-3 بجے سے لے کر کے 7 بجے تک رہیں گے۔ استاد صاحب کو ان کا سبق سننا بھی ہے اور استاد صاحب کو آگے کا سبق دینا بھی ہے۔ آپ کے یہاں الحمدللہ 2 مدرس ہیں اور 2 نہیں، بچوں کی جو تعداد ہے اس کے مطابق کم سے کم 3 ہونے چاہیے۔ افراد نہیں مل رہے ہیں، ہماری شکایت یہ ہے۔ مدرسوں میں اچھے افراد نہیں مل رہے ہیں، مکاتب میں محنتی اساتذہ جیسے چاہیے ویسے نہیں مل رہے ہیں، تربیت کی کمی ہے، تدریب کی کمی ہے۔ بہت سے بچے مدارس میں رہ کر کے آتے ہیں، وہاں ساری سہولیات ہوتی ہیں، عوام سے ان کا رابطہ نہیں ہوتا ہے،
مکتب میں آ کر کے ہر ایک کے ساتھ ان کو ملنا بھی ہے، کھانے پینے کا الگ نظام ہے، رہنے کا الگ نظام ہے، کوئی شکایت ہو تو اس کو بھی سننا ہے۔ دل گردے والا آدمی ہوتا ہے وہ ان چیزوں کو برداشت کر لیتا ہے، ہر آدمی اس چیز کو برداشت بھی نہیں کر پاتا ہے۔ تو ہر بستی میں جہاں 100 سے زیادہ بچے ہوں وہاں 2 مدرس لازمی ہونے چاہیے، جہاں 150 بچے ہیں وہاں 3 مدرس لازمی ہونے چاہیے۔ میں بالکل آج آپ کو کھل کر کے کہہ رہا ہوں، اگر اتنے مدرس نہیں ہیں تو ہم اور آپ استاد صاحب کے اوپر کوئی کسی طرح کا دباؤ نہیں بنا سکتے۔ یا تو بہت سے بچوں کا حرج ہوگا، کچھ بچوں کی تعلیم صحیح ہوگی اور کچھ بچوں کی تعلیم صحیح نہیں ہوگی۔ یہ ہمارے سامنے مجبوری ہے، افراد نہیں مل رہے ہیں۔ آپ کے یہاں سے میاں جی ادریس صاحب نے چھوڑ دیا، اب 2-3 آدمیوں سے بات چل رہی تھی لیکن وہ بات ابھی پختہ نہیں ہوئی ہے، وقت گزر گیا۔ رمضان کا وقت قریب آتا ہے تو ادھر ادھر سے افراد نئے بھی آتے ہیں اور کچھ مکاتب سے افراد چھوڑ کر کے بھی آتے ہیں، تو پھر ان کو دوسری جگہ سیٹ کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کے یہاں 2 اور آپ کی توجہ اور محنت اور طلب اور ہماری بھی توجہ رہے گی تو انشاءاللہ آئندہ سال تک 3 مدرس کا انتظام ہوگا، تب ہمارے بچوں کی اور بچیوں کی صحیح تعلیم اور صحیح تربیت ہوگی۔ ایک بات تو یہ، ہم اسکول کے نظام کو بھی سامنے رکھیں اور اپنے مدرسے اور مکتب کے نظام کو بھی سامنے رکھیں۔ مکتب میں ایک بچے کو زیادہ سے زیادہ 4 سبجیکٹ پڑھائے جائیں گے، مدرسے میں ایک بچے کو جو عربی کے اندر آ گیا اس کو 9 سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں۔ کتنے سبجیکٹ؟ 9 سبجیکٹ پڑھائے جاتے ہیں۔ زمانہ جس رخ پر چل رہا ہے اور ہمارے بزرگوں کی اکابر کی جو توجہات ہے، اس توجہات کے نتیجے میں انگریزی زبان کی تعلیم بھی ضروری ہے، کمپیوٹر کی تعلیم بھی ضروری ہے۔ 12ویں کلاس تک جو عالم بنے اس کے لیے 12ویں کلاس پاس ہونا بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ضروری ہے، اسی لیے کوشش کر کے اپنے مدرسے کے اندر 12ویں اسکول کا انتظام کیا گیا ہے اور الحمدللہ اس کو منظوری مل گئی۔ رمضان کے بعد سے 10ویں کلاس باقاعدہ شروع ہو جائے گی، اس سال 9ویں کلاس تھی، اب 10ویں کلاس شروع ہوگی۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کے اساتذہ کا تقرر ہوتا ہے، مدرسین کا تقرر ہوتا ہے، ائمہ کا تقرر ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہم ذہن کے اندر رکھ کر کے ہم اپنے اپنے مکاتب اور اپنے مدارس کے بارے میں اپنی رائے کو قائم کریں۔ پہلی بات تو یہ تھی۔ دوسری بات، جو پہلی بات اصل مجھے کہنی ہے کہ ہمارے بچے ہماری بچیاں یہ قرآن کریم مکمل کر لیا۔ مولانا نے ابھی جیسے بتایا قرآن کریم کے ساتھ ان کے 3 سبجیکٹ 3 موضوع اور ہونے چاہیے، لیکن طلبہ کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہو پا رہی۔ غنیمت ہے کہ بچے اور بچیاں قرآن کریم پڑھنے کے ساتھ کچھ اردو کچھ فقہ کے مسائل پڑھ لیتے ہیں، بیشتی زیور ہے، تعلیم الاسلام وغیرہ یہ چیزیں پڑھ کر کے بچیاں آگے بڑھتی ہے۔ اب بچیاں الحمدللہ یہاں سے سسرال میں جاتی ہے، وہ تعلیم کا نظام بناتی ہے۔ اگر جماعت کے اندر ان کا وقت لگا ہوا ہے تو مستورات کے اندر ماں بہنوں کے اندر تعلیم کا دینداری کا ماحول بنانے کی وہ کوشش کرتی ہے۔ تو اس کے اوپر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جن بچوں نے بچیوں نے قرآن کریم مکمل کیا ان کے ماں باپ کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی سعادت اور بہت بڑے ثواب کا وعدہ ہے، اور استاذ محترم کے لیے بھی بہت بڑے ثواب کا اور صدقہ جاریہ کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ کیا ہے۔ تو یہ چیز دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ 2 باتیں مجھے رمضان المبارک کے تعلق سے عرض کرنی ہے۔ آج 20واں روزہ ہے، مغرب کی نماز کے بعد 21ویں روزے کی تاریخ شروع ہو جائے گی۔ ہم نے الحمدللہ روزے بھی رکھے، نمازیں بھی پڑھی، قرآن کریم کی تلاوت بھی کی، صدقات خیرات اللہ نے جیسی توفیق دی اس کو بھی انجام دینے کی کوشش کری۔ 11 مہینے کے مقابلے میں یہ 20 دن الحمدللہ ہمارے اعمال کے اعتبار سے بہت اچھے گزرے۔ اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
پورے سال ہم قرآن کریم کو کھول نہیں پائے، اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر توفیق دی، جو قرآن کریم پڑھے ہوئے تھے انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت کی اور بہت بڑا ثواب اور بہت بڑی سعادت حاصل کی۔ اب اخیر عشرے میں 2 کام بڑے بڑے ہیں۔ کتنے کام؟ 2 کام بڑے بڑے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا تھا، درمیان والا عشرہ مغفرت کا تھا، اور یہ اخیر والا عشرہ جنت سے چھٹکارے کا ہے۔ اللہ کے جو بندے رحمت کے مستحق بنے وہ مغفرت کے بھی مستحق بنیں گے، جو مغفرت کے مستحق بنے وہ جہنم سے چھٹکارے کے اور جہنم سے دور ہونے کا بھی وہ ذریعہ بنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ان نیک بندوں کے اندر شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک سورت نازل فرمائی ہے، اس سورت کا نام ہی ہے لیلۃ القدر۔ آپ روزانہ تعلیم میں سنتے ہیں، فضائل رمضان میں مولانا تعلیم کرتے ہیں، جماعت کے ساتھ ہی تعلیم کرتے ہیں، اس میں سنتے ہیں کہ سورت کا نام ہے لیلۃ القدر۔ سال کے اندر ایک رات ایسی آتی ہے کہ اس ایک رات میں اللہ کا کوئی نیک بندہ عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں کے برابر ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ کتنے مہینوں کے برابر؟ 1000 مہینوں کے برابر، 83 برس 4 مہینے کے برابر 1000 مہینے کی مقدار ہوتی ہے۔ تو پورے سال میں یہ کون سی رات ہے؟ پتہ نہیں کون سی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ کے اندر رہتے ہوئے ایک رمضان المبارک میں پورے دنوں کا اعتکاف کیا۔ پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، آپ نے فرمایا مجھے شب قدر ملی نہیں، میرے ساتھ جن صحابہ نے اعتکاف کیا تھا وہ دوسرے عشرے کا بھی کریں۔ انہوں نے دوسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا، پھر تیسرے عشرے کا بھی اعتکاف کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیلۃ القدر مجھے تیسرے عشرے کے اندر ملی ہے، اور تیسرے عشرے کی ساری راتوں میں اور ساری راتوں میں سے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 راتیں خاص کی ہے، 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں اور 29ویں رات۔ آج پہلی رات ہے طاق رات، آج ہی سے ہم اپنی عبادتوں کا اہتمام زیادہ شروع کر دیں، انشاءاللہ ہمیں بھی لیلۃ القدر نصیب ہو جائے گی، اللہ تعالی ہمیں بھی اتنا بڑا ثواب عنایت فرما دیں گے۔ دوسری چیز، آج ہی کی مغرب نماز سے ایک اور عمل شروع ہونے والا ہے جس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اعتکاف۔ اعتکاف کی بھی احادیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ میں نے خطبے کے اندر ایک حدیث پڑھی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو شخص ایک دن کا نفلی اعتکاف کرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا نفلی اعتکاف کرے، یہ سنت اعتکاف ہے اخیر عشرے کا، اور یہ حدیث نفلی اعتکاف سے متعلق ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کے برابر فاصلہ فرما دیتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین اور آسمان کے برابر ہے۔ کس کے برابر ہے؟ اتنی بڑی نفلی اعتکاف کی فضیلت ہے، تو ہم اگر سنت اعتکاف کو انجام دیں گے تو اس کی کتنی بڑی فضیلت ہوگی۔ اس لیے ہر وہ مسجد جس میں جماعت کے ساتھ 5 وقتہ نماز ہوتی ہو، وہاں پر ایک شخص کا سنت مؤکدہ کے طور پر اعتکاف کرنا ضروری ہے، اور جتنے لوگ اعتکاف کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب لوگوں کو اعتکاف کے اندر ثواب کے اندر شریک فرمائیں گے۔ تو ہم لوگ اعتکاف کرنے کا اہتمام کریں۔ جو ساتھی تقاضوں سے بالکل فارغ ہے، گھر میں بیٹھے ہیں، وہ ضرور اس بات کی کوشش کریں کہ یہ 10 دن اللہ کے گھر میں پڑھ کر کے گزاریں، اللہ اس کی بھی مغفرت فرمائیں گے، اور اس کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کی مغفرت فرمائیں گے، انشاءاللہ کریں گے۔ تو لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرنا ہے، اور اعتکاف کے لیے بیٹھنے کی زیادہ سے زیادہ فکر کرنا ہے۔ اعتکاف کے اندر ہم لوگ تھوڑی بے احتیاطی کر دیتے ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ بہت سے ساتھی وضو کے لیے باہر جاتے ہیں، وہاں باہر بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے رہتے ہیں، اس سے ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ استنجے کے لیے جاتے ہیں، چلتے ہوئے کسی کو سلام کر دیا، چلتے ہوئے کسی سے بات کر لی، اس سے اعتکاف کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن چلتے ہوئے آپ رک گئے، آپ نے مصافحہ کیا اور گھر کے حالات سارے پوچھ لیے، تو اس کی وجہ سے اعتکاف خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح نشے کی کوئی چیز ہے،
ہم باہر کھڑے کھڑے اس چیز کے عادی تھے اور ہم نے کھڑے ہو کر کے اس چیز کو باہر جا کر کے کیا اور کھڑے کھڑے آرام سے اس کو انجام دے رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ان چیزوں کا ہمیں خاص طور سے خیال رکھنا چاہیے۔ اور مسجد کے اندر بھی 5-10 ساتھی بیٹھے ہیں تو بیٹھ کر کے دنیا کی باتیں نہ کریں، غیبت نہ کریں، کسی پر الزام نہ لگائیں، کسی کی برائی نہ کریں، بہتان نہ باندھیں، بلکہ مسجد کے اندر بیٹھ کر کے اللہ اللہ کریں، تسبیحات پوری کریں، قرآن پڑھے ہوئے تو قرآن کی تلاوت کریں۔ اور کچھ نہیں آتا ہے تو تسبیح تو ہر ساتھی کو الحمدللہ یاد ہے۔ اور اعتکاف کے 10 دن ایسے ہوتے ہیں کہ حافظ صاحب بھی موجود ہوتے ہیں، امام صاحب بھی موجود ہوتے ہیں، کچھ قرآن پڑھا ہوا ہے اور قرآن ہم ان سے سیکھیں اور آہستہ آہستہ قرآن کریم پورا کرنے کی مکمل کوشش کریں۔ میں ایک بات اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے کہتا ہوں عام طور سے کہ جو لوگ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، ان کی عمر بڑی ہو گئی ہے، تو وہ قرآن کی آیات پر انگلی رکھ کر کے حافظ صاحب آگے پڑھیں اور وہ انگلی رکھ کر کے پیچھے پیچھے قرآن کریم زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے مکمل کر لیں۔ انشاءاللہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا بھی اہل قرآن کے ساتھ حشر فرما دیں گے۔ اللہ کی ذات سے یقین ہے، اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے بچے بچیاں عام طور سے جو نوجوان ہیں وہ تو الحمدللہ کافی مقدار میں قرآن پڑھے ہوئے ہیں، لیکن جو ہمارے بزرگ ہیں وہ قرآن نہیں پڑھے ہوئے ہیں، تو وہ اپنی کسی ترتیب سے قرآن کریم کو مکمل کرنے کی ضرور کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پروگرام کو قبول فرمائے۔ جن ساتھیوں نے جس طرح کی بھی قربانی دی ہے، اللہ تعالیٰ سب ساتھیوں کی قربانی کو قبول فرمائیں۔ دعا کر لیں اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.